کہ روح اور جسم کی جدائی کا نام معراج ہے، تو خدا کی قسم ہر مومن اور ہر مومنہ کی موت اس کی روحانی معراج ہوتی ہے۔ جب کوئی مومن اس دنیا سے گزرتا ہے یا مومنہ اس دنیا سے گزرتی ہے تو اس کا جسم پیوند خاک ہو جاتا ہے اور اس کی روح عالم بالا میں عروج کر جاتی ہے۔ تو گویا ایک مومن یا مومنہ کی موت حقیقتاً اس کی روحانی معراج ہے، اور حقیقتاً روحانی معراج ہے۔ زندگی بھر مومن تڑپتا رہتا ہے کاش زیارت مولا ہو جائے، اور یہاں زمان و مکان کا حصار ہے، اس لیے مولا کے مزارات پہ پہنچ کر حرم کی زیارت تو ہو جاتی ہے، ضریح کی زیارت تو ہو جاتی ہے، قبر مطہر کی زیارت تو ہو جاتی ہے، آقا کی زیارت نہیں ہوتی۔ مگر جب موت آتی ہے تو موت بعد میں آتی ہے، آقا کی زیارت پہلے ہوتی ہے۔ خدا کی قسم، خدا کی قسم، یہ شاعرانہ مضامین نہیں ہیں، یہ حقائق ہیں، حقائق۔ اب طاقت نہیں ہے کہ میں بحث کروں اور دلائل پیش کروں، یہ سچائیاں ہیں، یہ عالم ہستی کی سچائیاں ہیں، یہ عالم وجود کے حقائق ہیں، اور یہ ایمانی ثوابت ہیں، یہ ہمارے ایمان کا جز ہے اور حقیقت ہے، یہ ثابت ہے۔ اور اگر مقام استدلال میں ضرورت ہو تو استدلال صحیح و سالم موجود ہے، ورنہ مومن کے لیے تو استدلال کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ مومن تڑپتا رہتا ہے موت کے لیے تاکہ علی کی زیارت ہو جائے۔ کتنے مومنین ہیں! اور مولا علی نے فرمایا ہے اپنے عزیز صحابہ سے، جن میں حضرت حارث ہمدانی زیادہ مشہور ہیں، تو ان سے فرمایا اے حارث ہمدانی، دنیا میں کوئی مومن اس دنیا سے نہیں جاتا اور کوئی منافق اس دنیا سے نہیں جاتا، مگر یہ کہ میں اس کے سرہانے موجود ہوتا ہوں۔ مومن کے لیے سراپا رحمت اور منافق کے لیے اس کے حسب حال۔ علی سرہانے آتے ہیں مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ ایمانی سچائیاں ہیں، یہ ایمانی حقائق ہیں۔ جب بھی کوئی مومن اس دنیا سے جاتا ہے تو ملک الموت، خدا کی قسم، بس ایک روایت بے اختیار یاد آ گئی، یہ روایت عرض کر کے آگے بڑھوں، کیونکہ ہمارے شفیق مکرم جناب سراج مہدی صاحب وسط مجلس میں تشریف لائے ہیں، تو انہیں پوری مجلس تو غالباً بعد میں سماعت فرما لیں گے، میرا حسن ظن یہ کہتا ہے، مگر اس وقت یہ روایت، اگر ایک یہ روایت یاد رہ گئی تو تنہا یہ روایت آپ حضرات کے لیے ایک تحفہ ہے، ایک ہدیہ ہے۔ پروردگار آپ سب کو زیارت معصومین کی توفیق عطا فرمائے۔ یاد رکھنا عزیز و ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس ایک روایت میں کتنے علوم پوشیدہ ہیں، یہ روایت یاد رکھنا، اور روایت سند کے اعتبار سے، سند کے اعتبار سے صحت کے اس درجے پہ فائز ہے کہ جس درجے پر ایک مجتہد جامع و شرائط، ایک فقیہ، ایک مرجع تقلید حلال اور حرام، واجب اور مستحب کا فتویٰ دیتا ہے۔ سند معمولی نہیں ہے، سند کے اعتبار سے یہ حدیث صحیح، اور متن کے اعتبار سے متن کیا ہے؟ ایک شخص ہے، بہت امیر نہیں ہے، بہت رئیس نہیں ہے، بہت غنی نہیں ہے، بہت مالدار نہیں ہے، مگر وہ ہر سال امام جعفر صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے، ہر سال یہ شخص اپنے وطن سے مدینے جاتا ہے امام کی زیارت کے لیے، اور خود اور اس کی زوجہ دونوں محنت سے، مشقت سے اس سفر کے لیے اہتمام کرتے ہیں، پیسہ اکٹھا کرتے ہیں، سواری کا انتظام کرتے ہیں، زیادہ سفر کا انتظام کرتے ہیں، چونکہ صاحب حیثیت نہیں ہے۔ یہاں روایت در روایت بریکٹ میں عرض کر دوں
امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے، آپ نے فرمایا جو لوگ صاحبان حیثیت ہیں، جنہیں اللہ نے مال دنیا سے بھی سرفراز کیا ہے، ان پہ لازم ہے کہ وہ سال میں 2 مرتبہ میرے جد مظلوم حسین کی زیارت کو جائیں، اور جو لوگ ان سے کمتر حیثیت رکھتے ہیں، کم سے کم ان پہ لازم ہے کہ سال میں 1 بار ضرور حسین کی زیارت کو جائیں۔ پروردگار آپ سب کو آقا حسین کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ یہاں یہ شخص آقا کی زیارت کے لیے جاتا ہے، 1 سال اس کی زوجہ کہتی ہے کہ تم ہر سال مولا کی زیارت کے لیے جاتے ہو، خود زیارت کر کے چلے آتے ہو، اس مرتبہ میں تنہا نہیں جانے دوں گی، میں خود بھی چلوں گی۔ اب دونوں نے زیادہ محنت کی، زیادہ مشقت کی، سواری کا انتظام، زاد سفر کا انتظام، اور انتظام کر کے چلے، وقت آیا چلے۔ اتفاق مدینہ پہنچنے سے ذرا پہلے 1 منزل رہ گئی، بیوی کی طبیعت خراب ہو گئی، شدید مرض، شدید بیماری۔ جملہ یاد رکھنا عزیزو، یہ شخص مایوس ہو گیا۔ بیوی نے کہا جاؤ، تم جاؤ، ہمیں چھوڑ دو، تم جاؤ آقا کی خدمت میں۔ کیا معاملات محبت ہیں! جو لوگ محبت نہیں کرتے، جو لوگ محبت سے آشنا نہیں ہیں، جن کے دلوں میں نور محبت نہیں ہے، وہ ان معاملات کو سمجھ نہیں سکتے۔ عبارتیں ڈکشنری کے سہارے سے نہیں سمجھی جاتی، یہ مطالب صرف زبان اور منطق، ڈکشنری اور استدلال سے سمجھے نہیں جا سکتے جب تک نور محبت نہ ہو۔ اس نے کہا مجھے یہیں چھوڑو، تم جاؤ، تم آقا کی خدمت میں جاؤ۔ وہ شخص پہنچا مدینے، خلاصہ روایت، مدینے پہنچا اور پہنچتے ہی اس نے کہا السلام علیکم ابن رسول اللہ، فرزند رسول آپ پر سلام۔ آقا مسکرائے اور کہا کیسے ہو، کیا حال ہے؟ کہا آقا کیا بتاؤں، اس مرتبہ یہ غلام حاضر ہوا ہے، لیکن آپ کی کنیز بھی آئی تھی ساتھ میں، اور اب اس کی طبیعت اس لائق نہیں ہے۔ مسکرائے، کہا نہیں ایسا نہیں ہے، جاؤ واپس جاؤ، دیکھو اس کے ساتھ وہ فلاں نامی خاتون بیٹھی ہوئی ہے، اور وہ اس کو دوا اور غذا کھلا رہی ہے، اور وہ ٹھیک ہو چکی ہے، اسے لے کر آؤ۔ یہ شخص واپس آیا، دیکھا بیوی صحت مند ہے، چہرہ دمک رہا ہے، اور جو نام بتایا تھا آقا نے وہ خاتون موجود ہے، اس کی مدد کر رہی ہے۔ اس نے کہا کیا ہوا؟ کہا تم چلے گئے تو میں نے دیکھا ایک شخص آئے، ان کے سر پہ عمامہ تھا، قبا عبا، جو وہ اوصاف بیان کر رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آقا کا چہرہ آ رہا تھا۔ ابھی تو میں دیکھ کے آیا ہوں، ابھی تو میں دیکھ کے آیا ہوں۔ کہا وہ آئے اور ملک الموت آ چکے تھے۔ جملہ یاد رکھیے گا جس جملے کے لیے میں نے زحمت دی ہے، جو روح روایت ہے۔ کہا انہوں نے ملک الموت کو دیکھا اور کہا یہ بتاؤ کیا اللہ نے تم کو ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ کیا اللہ نے تم کو ہماری اطاعت کا حکم نہیں دیا ہے؟ کہا آقا فرزند رسول آپ حجت خدا ہیں، امام وقت ہیں، بے شک اللہ نے آپ کی اطاعت کا ہمیں پابند کیا ہے۔ کہا پھر میں حکم دیتا ہوں واپس جاؤ، 20 برس کی عمر اور اسے عطا کی۔ اب وہ مومنہ زندہ ہے اور وہ اپنی بیوی کو ساتھ لے کر پھر مدینے آتا ہے، آقا کی خدمت میں جاتا ہے۔ جیسے ہی اس مومنہ کی نظر پڑتی ہے، کہا خدا کی قسم یہی تو تھے جنہوں نے ہمیں زندگی عطا کی۔ اب سمجھے آپ ائمہ اہل بیت کی منزلت کیا ہے؟ اب دنیا دیکھے میں اس وقت فضائل پڑھ رہا ہوں اور ہماری آنکھوں سے آنسو جاری ہیں،
اس کے معنی ہے کہ جب ہم گریہ کرتے ہیں تو یہ بزدلی کا گریہ نہیں ہوتا، یہ عشق و محبت کا گریہ ہوتا ہے۔